اگر اس طرح کا سوال کا جواب ہوا کہ حلال کمائی میں نے محنت سے کی ہے، تب تو آپ بچ جائیں گے، تب آپ بچ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ اور سوال کے ساتھ جڑے ہیں، اور بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ اور ایک سوال ہو جائے گا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، میرے بندے تو نے محنت سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، اچھی بات ہے، لیکن بتا تو صحیح تو نے اس کو خرچ بھی کہاں کیا ہے؟ اگر تم نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے نوجوان بیٹے کو ایک رنگین موبائل لے کر کے دیا تھا تاکہ اس میں وہ فری فائر اور PUBG کھیلے، تاکہ وہ غیروں کی بیٹیوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، تاکہ غیروں کی لڑکی کے ساتھ وہ چکر چلائے، فون پر بات کرے، اس لیے اس کو میں نے ایک رنگین موبائل لے کر کے دیا، اگر وہاں تم نے خرچ کیا ہے تو جتنا بھی حلال انکم ہو جائے تم نے وہاں پہ خرچ کرنے کی جگہ حرام کر دیا ہے۔ اگر تم نے اس لیے کمایا تاکہ ایک 20,000 روپیہ والا ٹیلی ویژن ٹی وی لگا کر کے رنگین ٹی وی بیٹھ کر کے دیکھوں گا، تو کتنا بھی حلال انکم ہو لیکن تمہارا خرچ حرام جگہ ہوا ہے، اس لیے تم اس سوال پہ پکڑے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ایسا کہ اللہ رب العالمین میں نے محنت سے حلال کمایا ہے اور حلال جگہ پر خرچ کیا ہے، اللہ میں نے جو بھی کمایا اس میں سے غریب مسکین کو اس کا حق دیا ہے، اللہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، مسجد مدرسے بنانے میں خرچ کیا ہے، میں اپنے بیوی بچے کو حلال روزی کمانے کے لیے حلال انکم کیا ہے، اگر یہ ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اگر نہیں تو پھر اگر آپ حلال بھی کماؤ گے، حرام جگہ خرچ کرو گے، تب بھی آپ کی گرفت ہو جائے گی، پکڑے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہوگا، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَى، میں نے تم کو ایک صحت مند جسم دیا تھا، خوبصورت جسم دیا تھا، تم ہٹے کٹے تھے، تندرست تھے، تمہارا جسم پورا تندرست تھا، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ تندرست جسم کو تم نے کہاں پر لگایا؟ وہ تندرست جسم صرف دنیا 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 کرنے میں لگا دیا، ہیرا موتی سونا چاندی گاڑی گھر بنگلہ بینک بیلنس کمانے میں اور بنانے میں لگا دیا، یا پھر تم نے اپنے قبر کی بھی تیاری کی، حشر کے میدان کی بھی تیاری کی، پل صراط کی بھی تیاری کی، جہنم کے آگ سے بچنے کی بھی تیاری کی، جنت پانے کے لیے بھی کچھ کیا؟ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اپنے غیر قوم کی مشابہت اختیار کر کے اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی عمر کو برباد کر رہے ہیں، اپنی دولت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے علم کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اللہ کے دربار میں ہم کیسے صحیح جواب دیں گے؟ اللہ کے دربار سے ہم کیسے نجات پائیں گے؟ اور اللہ رب العالمین سے، اللہ کی ناراضگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اور ہمارا عمل ایسا ہے اور ہم امید لگائے ہوئے ہیں جنت الفردوس کی، ہمارا عمل ہے جہنمیوں جیسا، بے دینوں جیسا، بے دھرمیوں جیسا، اور ہمارا سوچ ہے مومنوں جیسا، اسلام مسلمان پکے سچے مسلمان جیسا۔ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن انصاف کا دن ہوگا، آپ کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اپنی زندگی کو صحیح جگہ پر لگائیں، اپنی عمر کو صحیح جگہ پر لگائیں، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگائیں، اپنی دولت کو صحیح جگہ پر لگائیں میرے بھائیوں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تم ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بالرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔